السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اتوار ریاکاری کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوا تھا۔ آج جو احادیث آ رہی ہیں، ان احادیث میں اللہ کا عذاب اور قبر کا عذاب یاد کر کے رونا اور آنسو بہانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ چنانچہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو پیٹ میں درد ہوا یا کہیں بھی تکلیف ہوئی اور وہ رونے لگا، آنکھ سے آنسو نکلا، منہ سے آواز نکلی، تو اس کی نماز خراب ہو گئی، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن وہی بندہ نماز میں اللہ کے ڈر سے رونے لگا، اپنے گناہوں پر پچھتا کے رونے لگا، چاہے روتے ہوئے آواز نکل جائے، نماز ہو جائے گی اور بہت محبوب نماز بنے گی اللہ کے دربار میں۔ تو اللہ کے لیے رونا، اللہ کے ڈر اور خوف سے رونا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح آدمی کے کسی قریبی شخص کا انتقال ہو گیا، آدمی کو رونا آتا ہے، رونا جائز ہے، لیکن چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ بے صبرا پن ہے۔ وہی بندہ مسجد میں یا گھر میں کسی کونے میں بیٹھا ہے، اس کو اپنے گناہ یاد آ گئے، اللہ کا عذاب یاد آ گیا، رونے لگا، چیخیں بھی نکلنے لگیں، یہ پسندیدہ ہے اللہ کو، یہ بے صبرا پن نہیں ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ تو آج جو حدیثیں آئیں گی اس طرح کے رونے کے بارے میں کہ جو اللہ کے ڈر اور خوف سے ہو۔ اسلام خالی رونے کی باتیں نہیں کرتا، اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ خوشی کا موقع آئے تو خوشی مناؤ، ہنسی کی بات آئے تو ہنسو، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ خالی رونا رونا اسلام میں نہیں ہے شیعوں کی طرح کہ جب تک روئے نہ تو ان کی کوئی مجلس ہی نہیں ہوتی، یہ شیعوں میں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب جیسا موقع آئے اس حساب سے تم اپنا حسن سلوک پیش کرو، لیکن کبھی کبھی رو بھی لیا کرو اپنے گناہوں پر، کیونکہ یہ رونا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اب آئیے پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میرا نفس ہے، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم لوگ وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، لبکیتم کثیراً، تو تم زیادہ رو، ولضحکتم قلیلاً، اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں جو میں جانتا ہوں، دوزخ کا عذاب، قبر کا عذاب، اور جو جلال ہے اللہ تعالیٰ کا، جو قہر ہے، اگر میں جو جانتا ہوں تم جان لو تو تم ہنسنا تم کم کر دو اور دن کا اکثر حصہ روتے ہوئے گزار دو۔ یعنی اللہ کا غضب اور اللہ کا جلال اور اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے۔ سورہ بروج میں اللہ نے فرمایا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انزل اللہ بقوم عذابا، اللہ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں، اصاب العذاب من کان فیہم، تو عذاب ان تمام پر آتا ہے جتنے لوگ قوم میں ہیں۔
جو برے ہیں ان پر بھی آتا ہے، جو اچھے ہیں ان پر بھی آتا ہے۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، ہاں کل آخرت میں جب اٹھائے جائیں گے تو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، جو اچھے تھے وہ اچھوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جو برے تھے وہ بروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ فرق آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں جب عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا ایک ساتھ۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھوں سے فرمایا کہ تم اگر اچھے ہو، تم کچھ عبادتیں کر لیتے ہو اللہ کے فضل سے، تو جو نہیں کر رہے ہیں انہیں دعوت دو، کیونکہ ان پر جب عذاب آئے گا اگر خدا نہ خواستہ تو تم بھی گرفت میں آؤ گے۔ تو اسی لیے اچھے لوگ اچھائی کا ماحول بنائیں، یہ فرض کفایہ ہے، یعنی بہت ضروری قسم کی چیز ہے کہ اچھے لوگ اچھا ماحول بنائیں تاکہ اللہ کا عذاب ہی نہ آئے۔ اچھے لوگ اپنی جگہ اچھے رہے اور برے لوگوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اور برے لوگوں نے اتنی برائی کی کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی، اب وہ عذاب ان بروں پر بھی آئے گا، ان اچھوں پر بھی آئے گا۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرق کر دیں، دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرق کر دیں کہ جب اللہ کا عذاب آئے تو صرف بروں پر آئے، وہاں کچھ اچھے ہیں وہ صاف طور پہ بچ جائیں، تو پھر یاد رکھیں دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، سب ایمان لائیں گے۔ ایک عذاب کافی ہو جائے گا لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ اور اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ لوگ مجبور ہو کر ایمان قبول ہی کر لیں، نہیں، اللہ نے فرمایا اپنے اختیار سے ایمان قبول کرو، اپنی عقل کا استعمال کر کے ہدایت کی طرف آؤ۔ یہ اللہ کا منصوبہ ہے، یہ پوری دنیا اللہ کے لیے امتحان گاہ ہے۔ اگر یہ فرق شروع کر دیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں، امتحان ختم ہو جائے گا۔ سب لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ اسلام برحق ہے، اسی وجہ سے تو جو اسلام پر ہیں وہ بچ جاتے ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے وہ مر جاتے ہیں، چلو کلمہ پڑھو۔ کوئی نہیں بچے گا، سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، پھر امتحان کہاں رہا؟ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو کچھ تابعین کی زبان سے یہ نکل رہا تھا کاش کچھ سال اور زندہ رہ جاتے، پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا، کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ جس تیزی کے ساتھ اسلام غالب ہو رہا تھا پوری دنیا میں، تو اس بعض صحابہ نے یہ جواب دیا کہ یہی تو اللہ کی مرضی ہے کہ کفر رہے دنیا میں، باطل بھی رہے دنیا میں، اور انہیں یہ گمان ہو کہ ہم حق پر ہیں، اور حق والے بھی دنیا میں رہیں اور انہیں یہ یقین رہے کہ ہم حق پر ہیں، اور پھر اس کے بعد امتحان ہو دنیا کے اندر اچھوں کا اور بروں کا۔ اگر سارے کے سارے اچھے ہو جائیں تو پھر اللہ نے جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ پھر امتحان کیسے ہوگا؟ اسی لیے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب پر آتا ہے۔ اب ایک شدید زلزلے سے دوچار ہے ترکی ہے اور اس کے اطراف کے جو ممالک ہیں، اکثر لوگ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کیا قصور تھا ان کا، کیا قصور تھا؟ بھائی کوئی قصور نہیں تھا، قصور والے تھے، ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے متقی تھے، کچھ تھے ہوں گے گنہگار۔ وہ اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اللہ نے کس وجہ سے اس زمین کو چنا ہوگا زلزلے کے لیے۔ لیکن جو ہماری نظر سے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اچھے تھے، یقین جانیے اگر وہ شہید ہو گئے تو دنیا سے زیادہ آرام میں ہے وہ اس دنیا میں۔ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور ان کو آرام فراہم کیا۔ کل آخرت میں اٹھیں گے وہ تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، صالحین کے ساتھ اٹھیں گے۔ اسی لیے اس بات کی ہم بالکل فکر نہ کریں کہ کیوں ان پر عذاب آیا، عذاب آیا ہے کسی اور وجہ سے، لیکن سب اس گرفت میں آ گئے۔ تو یہ دنیا کا اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو عذاب آتا ہے سب پر، لیکن جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو سب ایک ساتھ نہیں، علی اعمالہم، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اٹھائے جائیں گے۔ اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ، برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث اللیل، کہ جب رات کا آخری حصہ آتا، تہجد کا جو وقت ہے وہ وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے عبادت کے لیے اور آواز لگاتے یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا اللہ، اٹھو اللہ کا ذکر کرو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ اور آپ فرماتے جاءت الرادفہ، یاد رکھو جھنجھوڑنے والا وہ لمحہ آنے والا ہے، یعنی قیامت،
وہ برپا ہونے والی ہے۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد ایک اور جھنجھوڑنا پایا جائے گا قبروں سے اٹھانے کے لیے، وہ بھی ہونے والا ہے۔ یہ دونوں جو جھٹکے لگیں گے، پورے کائناتی جھٹکے، کہ ان جھٹکوں میں پوری کائنات ہلا دی جائے گی، خالی دنیا نہیں بلکہ یہ دنیا کے اوپر جتنے سیارے نظر آ رہے ہیں، یہ سب پورے آسمان یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن تم محفوظ رہو، اس کے لیے اٹھو، اللہ کا ذکر کرو، مانگو، اللہ کی عبادت کرو۔ پھر آگے آپ فرماتے جاء الموت، یاد رکھو موت بھی آنے والی ہے، بما فی، اپنی تمام تر اوزار کے ساتھ۔ موت جب آتی ہے سکرات کا عالم لے کر آتی ہے، نزع کی تکلیف لے کر آتی ہے۔ موت کا جو جھٹکا لگتا ہے وہ تکلیف الگ ہے، اس کے بعد جو قبر کی منزل ہے، جو منکر نکیر کے سوالات ہیں، یہ سب موت ان تمام کو لے کر آنے والی ہے ہر حال میں۔ اے لوگو اٹھو، اس آخری پہر میں اللہ سے مانگ لو، عافیت کی موت مانگ لو، ایمان والی موت مانگ لو، اور قبر کی منزل کی آسانی کے لیے دعائیں کر لو۔ فرما رہی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری پہر میں اٹھتے تو اس طرح آواز لگاتے۔ یہ آواز خالی ان صحابہ کے لیے نہیں تھی، وہ تو سارے اٹھتے تھے الحمدللہ تہجد کے لیے، یہ آواز ہمارے اور آپ کے لیے تھی کہ رات کے آخری پہر میں جاگیں کبھی ہم اور اللہ کے لیے روئیں، گڑ گڑائیں اور مانگ لیں وہ چیز کہ پھر پورے دن کی مصروفیت میں مانگنے کا موقع تو دور کی بات، ادھر دماغ بھی نہیں جاتا کہ ہمیں مرنا بھی ہے، موت بھی کسی چیز کا نام ہے، ایسے مصروف رہتے ہیں ہم دن بھر اپنی دنیا کمانے میں۔ تو رات کے آخری پہر میں کم سے کم ہم مانگ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کہ جتنے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، عطار ہیں، رومی ہیں، امام غزالی ہیں، اور نہ جانے کتنے ہیں، یہ سب بڑے اس لیے بنے ہیں کہ انہوں نے رات میں اٹھ کے رونا سیکھ لیا تھا۔ جب تک آہ سحرگائی نہیں ہوگا، راتوں میں اٹھ کے رونے کی توفیق نہیں ملے گی، تب تک اللہ کے قریبی ہم نہیں بن پائیں گے، اتنے اونچے منازل ہماری قسمت میں نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے یہ قربانی رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی۔ اس کے بعد آج کی آخری حدیث، جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرأى الناس، تو لوگوں کو آپ نے دیکھا، کأنہم یکتشرون، کہ وہ کسی بات پر ہنس رہے تھے کھل کھلا کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انکم لو اکثرتم ذکر ہاضم اللذات، کاش کہ تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرتے تو تم اتنی آرام سے نہ ہنستے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الموت، وہ کثرت سے لذتوں کو توڑ دینے والی جو چیز ہے وہ موت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبَرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ، ہر دن قبر یہ آواز لگاتی ہے، ہر دن قبر سے یہ آواز آتی ہے، یقول، قبر کہتی ہے انا بیت الغربہ، میں اجنبیت کا گھر ہوں، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں ایک ایسا گھر ہوں۔ بادشاہ وہاں نہ تخت و تاج لے کے جائے گا، عہدیدار نہ لاؤ لشکر لے کے جائے گا، بلکہ ان تمام کے قلعے، ان کے لشکر، ان کے تخت و تاج، یہ سب دھرے کے دھرے ہیں دنیا کے میوزیموں میں، اور وہ وقت کے بڑے بڑے خان، بڑے بڑے بادشاہ اپنی قبروں میں جا کے آرام کر رہے ہیں۔ قبر کہہ رہی ہے میں وہ گھر ہوں، سب چھوڑ کے آنا پڑے گا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دفن العبد المؤمن، جب اللہ کا پیارا مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے قبر میں اسے اتارا جاتا ہے، قال له القبر، قبر آواز لگاتی ہے جو ہم اور آپ نہیں سنتے، اللہ کے فرشتے سنتے ہیں۔ قبر کہتی ہے مرحبا واہلا، آؤ خوش آمدید ہے آج تمہارے لیے، ان کنت لاحب من یمشی علی ظہری الی، میری پیٹھ پہ جتنے لوگ چلتے تھے تو اس میں میرا بڑا پسندیدہ تھا۔ فاذا ولیتک،
آج تجھے میرے حوالے کیا گیا، صرت الیہ اور تو میرے پاس آیا، فسترا صنیعی بک آج تو میرا حسن سلوک دیکھنا، میں تیرے ساتھ کیا حسن سلوک کرتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیتسع لہ مد بصری، جہاں تک اس بندے مومن کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہے۔ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے جہاں سے جنت کی ہوائیں اور باد نسیم اس تک پہنچتی ہیں۔ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ اور جب فاسق و فاجر بندہ، گنہگار بندہ قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، قال له القبر تو قبر آواز لگاتی ہے لا مرحبا ولا اہلا، کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تیرا کوئی استقبال نہیں ہے، ان کنت لابغض من یمشی علی ظہری کہ تو میری پشت پر چلنے والوں میں سب سے ناپسندیدہ تھا میرے نزدیک۔ فَإِذَا وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ آج تجھے میرے حوالے کیا جا رہا ہے، تیرے اپنے میرے حوالے کر کے جا رہے ہیں، تو پھر سن فَسَتَرَا صَنِيعِي بِكَ آج تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب قبر کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ قبر دونوں طرف سے اسے دبوچ لیتی ہے، حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ یہاں تک کہ اس کی پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَصَابِعِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے فرمایا جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل ہو گئیں، اس طرح پھسلیاں گھس جاتی ہیں اور وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ وَيُقَيَّزُ لَهُ 70 تِنِّينًا 70 سانپ اس پر چھوڑے جاتے ہیں، 70 سانپ۔ آگے فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ان واحدا منها 70 سانپ میں سے ایک سانپ بھی اگر دنیا پہ چھوڑ دیا گیا، دنیا کی زمین پہ، نفخ فی الارض اور وہ زمین پہ خالی پھونک مار دے، ما انبتت شیئا یہ زمین کچھ بھی اگانا چھوڑ دے گی، ما بقیت الدنیا جب تک دنیا باقی ہے، قیامت تک ایک گھاس نہیں اگے گی زمین پہ اگر وہ سانپ ایک مرتبہ پھونک مار دے۔ ایسے 70 سانپ اس پہ جو ہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، فَيَنْحَسُهُ وَيَخْدِشْنَهُ اسے ڈستے ہیں، اسے نوچتے ہیں، اور یہ عذاب ہوتا رہے گا حَتَّى يُقْضَى بِهِ الْحِسَابِ یہاں تک کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور اسے حساب کے لیے لے جایا جائے گا تب تک اس کو سانپ ڈستے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اخیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہاں پر حدیث ختم ہو گئی، اشارہ دیا صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی ساری تفصیل نہیں بتائی۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں قبر کے عذاب کی تفصیل بتا دوں تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اتنی ہیبت تم پر طاری ہو جائے گی قبر کو دیکھتے ہی، ایسی بھیانک ترین جگہ ہے قبر۔ کاش کہ اس تنہائی کو، اس اندھیرے کو ہم یاد کر لیں، یاد کر کے رو لیں، ہماری آنکھوں سے نکلنے والا ایک ایک آنسو ہماری قبر کے لیے روشنی بنے گا انشاءاللہ۔ تو اس دوڑتی بھاگتی مصروف دنیا میں اور موبائل کی اس تباہ کن دنیا میں کہ جب تنہائی میں بندہ بیٹھ کے بڑی سے بڑی برائی کرتا ہے، تھوڑا سا یاد کر لے کہ ایک تنہائی ایسی بھی آنے والی ہے جب یہ موبائل نہیں ہوگا، 70 بھیانک سانپ ہوں گے، اندھیرا ہوگا، چیخ و پکار ہوگا، رحم و کرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، عذاب ہی عذاب ہوگا۔ کاش ہم وہ یاد کر لیں تو یہ موبائل کا غلط استعمال بھی چھوٹ جائے، حرام کمائی بھی چھوٹ جائے، اور ہر طرح کے ظلم بھی چھوٹ جائیں، دوسروں کا حق مارنا بھی چھوٹ جائے، سب چھوٹ جائے، اور ہم بالکل اپنی اوقات میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمارے والدین اور ہمارے آباء و اجداد ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، اور ہر طرح کے اپنے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنے خاص اور نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔